مولاي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی خصوصیت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے، عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے رائے گلاتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدوں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ میں کامیاب اور کامران ہوئے۔ مالک بن عوف نصری جو سپہ سالار تھا بنو حوازن کا، وہ اس شکست کے بعد، اوتاس کی شکست کے بعد، وہ یہاں سے بھاگ کر بنو ثقیف کی طرف چلا گیا، یعنی طائف، اور وہاں پر جا کر قلعے میں بند ہو گیا۔ ویسے بھی اس کا ایک قصر وہاں پر تھا، ایک قلعہ وہاں پر موجود تھا، اور جب جا کر وہاں پر یہ قلعہ بند ہو گیا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ اہل ثقیف بہت زیادہ تیاریاں کیے ہوئے ہیں، اور ایسی تیاریاں کیے ہوئے ہیں کہ آج تک ایسی تیاری انہوں نے نہیں کی تھی، نہ صرف یہ بلکہ ایک سال کا تمام اناج اپنے قلعوں میں محفوظ کر لیا کہ اگر مسلمان ادھر آ جائے تو ان سے مقابلہ کریں گے اور ہم قلعے میں محفوظ رہیں گے۔ اس انداز سے یہ جو دو بڑے قبائل تھے، ایک تو بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محض دشمن اس لیے بنے کہ وہ قیادت چاہتے تھے جو قریش کو حاصل ہے، وہ چاہتے تھے وہ مقام اور مرتبہ جو قریش کو حاصل ہے یہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن بن گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا، اور حضرت طفیل بن عمر دوسی کو جب آپ نے بھیجا ذوالکفین کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بتخانے کو مسمار کرنے کے لیے، تو چنانچہ وہ بھی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کے 4 دن بعد کامیاب اور کامران وہاں پر طائف میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی اس مسجد کے پاس جہاں قیام فرمایا، آپ نے ایک مسجد وہاں پر تعمیر کروائی، اور اسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا، اور آپ کی جو دونوں ازواج مطہرات ہیں، یعنی حضرت زینب بنت جہش اور حضرت ام سلمہ، دونوں کے دونوں وہیں پر ان کے ڈیرے ڈال دیے گئے تھے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ بنو خزاع کے ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کیا، تو قصاص میں اس کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ پہلا قصاص تھا جس کی وجہ سے ایک آدمی کا قاتل کو قتل کر دیا گیا، یہ اسلام میں ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے، اور 10 دن کے اندر بہت سارے مسلمان بھی شہید ہوئے، بہت سارے لوگ اہل ثقیف بھی ختم ہوئے اس معاملے کے اندر، اور اہل ثقیف اس کے بعد اپنے تمام قلعوں میں بند ہو کر اوپر سے تیر اندازی کرنے لگے، جس سے مسلمانوں کو تھوڑا سا نقصان بھی ہوا۔ نہ صرف یہ بلکہ جب معاہدہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمیوں کو بھیجنا چاہا تو 12 آدمیوں کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے معاملے کو، اور اس کے بعد آپ نے حکم دے دیا کہ وہ تمام درخت اور تمام انگور کی تمام بیلیں تمام ختم کر دیجیے، اجاڑ دی جائے، ان کو کاٹ دیا جائے۔ منشا یہ تھا کہ یہ قبیلہ بنو ثقیف کے جو لوگ تھے، یعنی طائف کی جو بستی تھی وہ مکہ مکرمہ سے 75 میل کے فاصلے پر تھی، اور یہاں کے جو لوگ تھے، یہاں کا موسم چونکہ بڑا خوشگوار تھا، اور بڑے بڑے عمرہ جو مکے میں رہتے تھے ان کے یہاں پر باغات بھی تھے اور محلات بھی تھے، اور یہ اپنی گرمی کے دن یہاں پر گزارنے کے لیے آیا بھی کرتے تھے۔ اور ان سے جو خاندانی تعلق تھا، یا ان لوگوں کو جو اپنی بیٹیوں کو انہوں نے بیاہ دیا تھا اس انداز سے کہ عروہ بن مسعود ثقفی ابو سفیان بن حرب کے داماد تھے۔ ابو سفیان بن حرب کی بیٹی یہاں پر موجود تھی،
اور اس کے بعد ابو سفیان بن حرب نے جب ان لوگوں کو بلانا چاہا تو وہ آنے سے انکار کی اور اپنے اہل محلہ یعنی جس خاندان میں ان کو بیاہی گئی تھی انہی کا ساتھ دینے کے لیے وہ تمام تیار ہوئی. اس انداز سے یہ جو رشتہ داریاں تھیں، جب چونکہ حضرت ابو سفیان بن حرب مسلمان ہو گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اور مغیرہ بن شعبہ کو، ان دونوں کو تمام مصالحات کے لیے بات کرنے کے لیے بھی تمام آپ نے بھیجا، لیکن اس کے باوجود وہ بات کسی قسم کی ثمرہ آور نہیں ہوئی، یعنی اس بات کا کوئی اختتام نہیں ہوا اور وہ لوگ ماننے کے لیے تمام تیار نہیں ہوئے. اب یہاں معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا، تو ان لوگوں نے جب یہ باغ تمام اجڑتے دیکھا، انگور کی بیلوں کو تمام ختم ہوتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسود نامی ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ہم اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم ان درختوں کو مت خراب کیجئے، مت انہیں ختم کیجئے. جہاں اللہ کا واسطہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کر دیا کہ آپ یہ درخت نہ کاٹے جائیں، اس لیے کہ ایک ایک مجاہد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 درخت جو ثمراور ہو اس کو تمام کاٹ دو، لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان کو تمام نہ کاٹا جائے. اس انداز سے ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو محاصرہ کیا تو اس کی مدت 20 دن بھی بتلائی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ایک خواب دیکھا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک مکھن کا ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا اور مرغ نے آ کر اس میں چونچ ماری جس میں سوراخ ہو گیا، سارا مکھن چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو حضرت ابوبکر صدیق سے بیان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حکم خداوندی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سال یعنی بنو ثقیف یا طائف فتح نہیں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرا بھی خیال یہی ہے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حارثہ سے اس معاملے میں سوال کیا کہ بتاؤ ہم کیا کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی لومڑی تو اپنی بھٹ میں ہے، اگر زیادہ سختی کرو تو مل جائے گی اور ذرا زیادہ سختی کرو تو ہو جائے گی، اگر اس کو چھوڑ بھی دیا جائے تو یہ کسی قسم کا بھی نقصان پہنچا نہیں سکتی. اس انداز سے انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہاں سے تمام محاصرہ اٹھا لیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی تو اس وقت خولہ بنت حکیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. یہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر یہ بنو ثقیف اگر فتح ہو جائے یا طائف فتح ہو جائے تو مجھے یعنی غیلان کے جو زیور ہیں وہ مجھے دے دیے جائے. اس انداز سے 2 قبیلوں کے نام بتاتے ہوئے انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس سال یہ فتح اگر نہ ہو تو وہ خاموش ہو گئی اور وہاں سے تمام چلی گئیں. اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمام مجاہدین اسلام کو اس بات کا خیال رہا کہ یہ بغیر فتح و کامرانی کے محاصرہ کس انداز سے اٹھا دیا جائے. تو اس وقت ان کو تھوڑا سا تردد ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاملے کے اندر خاموش ہو گئے. اب جب خاموش ہو گئے اور دوسرے دن جب تیر برسائے گئے تو بہت زیادہ مسلمان اس کے اندر زخمی ہو گئے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن محاصرہ اٹھانے کے لیے کہا تو فوراً ان لوگوں نے باندھا باندھی کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر تبسم آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، یعنی کل یہی بات میں نے کہی تھی لیکن یہ لوگوں میں تھوڑا سا تعامل ہوا اور آج جب یہ میں بات کہہ رہا ہوں تو چونکہ یہ زیادہ زخمی ہو گئے اس لیے فوراً چلنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عرض کیا کہ جب ہمارے لیے اس سال اگر فتح کی بات نہ ہو تو پھر یہاں سے ہمارا چلے جانا ہی بہتر ہے. اسی لیے کہ ابو مچن نے اوپر ٹھہرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے اور پھر تمام باغوں کو ہم اجاڑ دیں گے. تو انہوں نے کہا اوپر سے کہ ہم پھر باغ لگا لیں گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم تم کو باہر کب آنے دیں گے جب آپ باغ لگا لیں گے. اس انداز سے گفتگو تو ہوتی رہی لیکن کسی قسم کی ثمرآور نہیں ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محاصرہ یہاں سے اٹھانے کے لیے کہا تو یہ محاصرے سے اٹھانے کے بعد اللہ کے جوہرانہ کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں حنین کا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت وہاں پر آپ نے رکھا تھا اور بدیل بن ورقہ کو اس پر اس کی نگران کار مقرر کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوہرانہ کے اس مقام پر پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہرانہ سے ایک عمرہ بھی کیا اور عمرہ کرنے کے بعد پھر رات آپ واپس ہو گئے اور یعنی دن بھر آپ وہاں پر رہے، مکے میں رہے اور مکے میں رہنے کے بعد آپ واپس ہو گئے. یہ عمرہ بھی ذی قعدہ میں کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 1 حج اور 4 عمرے ہیں. پہلا عمرہ صلح حدیبیہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے تھے. دوسرا عمرہ آپ نے خزا عمرہ کیا یعنی کفاران مکہ سے جو معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال آپ آ جائیں.
ہم مکہ آپ کے حوالے کر دیں گے اور 3 دن تک آپ یہاں پر قیام فرمائیں گے. تو دوسرا عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا تھا. تیسرا عمرہ جعرانہ کے اس مقام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے. آپ نے طواف کعبہ کیا, سعی کی, اور اس کے بعد آپ نے حلق بنوایا, بال آپ نے نکالے, اور اس کے بعد صبح سے شام تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں رہے, اور شام کے بعد آپ پھر جعرانہ کے مقام پر واپس آ گئے. اب یہاں مال تقسیم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے کہا کہ تمام مال کتنا ہے وہ سارے کا سارا حساب کیا جائے. تو جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ 24,000 اونٹ, 40,000 بکریاں, 4,000 اوقے چاندی جو مال غنیمت میں آیا, اور 6,000 آدمی جو مال غنیمت میں آئے تھے, وہ تمام کا تمام جعرانہ کے اس مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا دیا تھا. اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت تھی کہ ایک ایک مسلمان ایک ایک قیدی کو اپنے پاس رکھے. اور پھر یہاں معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ قیدیوں کے پاس رکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ان کا انتظار کیا, کسی قسم کا بنو حوازن کی طرف سے وہ لوگ آئے نہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال تقسیم کر دیا سارے لوگوں میں, تمام مجاہدین کے اندر, اور مجاہدین میں جب تقسیم کر دیا تو 9 آدمیوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. یہ ابن سرد کی یعنی سرکردگی میں آیا, اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی, اگر ہماری عورتیں کسی بادشاہ کو یا بادشاہ غسان کو, نعمان کو اگر دودھ پلائی ہوتی تو جو امیدیں اس سے ہم کو وابستہ ہیں, ہم اس سے کہیں زیادہ امیدیں آپ سے وابستہ رکھتے ہیں. اس لیے کہ یہ تمام مفتاب جو ہم پر آئی وہ آپ ہی کی وجہ سے آئے, اور آپ سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والا کون؟ اس لیے کہ یہ 9 جو آدمی آئے ہوئے تھے پہلے داخل اسلام ہو گئے, اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو کس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کہ ان چھپڑوں میں جہاں آپ نے ان تمام لوگوں کو رکھا ہے غلام بنا کر, قیدی بنا کر, اس میں آپ کی بھوپیاں, آپ کی خالائیں اور آپ کے رشتہ دار بھی اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے کہ ہماری عورت اگر کسی بادشاہ کو دودھ پلائی ہوتی تو جو امید ہے اس سے وابستہ ہے, اس سے کہیں زیادہ امید ہم آپ سے وابستہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاندان بنو عبد المطلب کا جو حق ہے وہ سارے کا سارا میں دینے کے لیے تیار ہوں, اور اگر زیادہ کے امیدوار ہو تو نماز ظہر کے بعد مجھ سے ملو. چنانچہ نماز ظہر کے بعد پھر وہ لوگ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معاملے میں اسی انداز سے آپ نے گفتگو کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاندان بنو عبد المطلب کا سارا حق میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس وقت آوازیں آئی اصحاب مہاجر اور اصحاب انصار سے, کیا اللہ کے نبی آپ مختار کل ہیں, جسے چاہے رکھیے, جسے چاہے آپ چھوڑیے. لیکن یہاں پر 1 2 3 قبائل ایسے بھی تھے, جیسے اقرا بن حابس بنی تمیم کا, اس نے کہا کہ میں اپنے آدمیوں کو جو مجھے مل گیا ہے مال غنیمت, یعنی اپنے قیدیوں کو میں آزاد نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کے بعد دوسرے قبیلہ بنو سلیم کے لوگوں نے بھی یہ کہا, لیکن بنو سلیم کے لوگوں کی جس ذمہ داری جس نے لی تھی, بنو سلیم کے لوگوں نے کہا کہ نہیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, اپنے تمام قیدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس وقت جس نے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہا تھا, اس نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے بڑا شرمندہ کیا, اور یہ معاملہ اس انداز سے ختم ہوا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر اس بات کے لیے کیا کہ میں تم کو اب جب کہ مال غنیمت آئے گا, یعنی دوسرے جنگ میں جو فی کا مال ہوگا, میں اس میں سے تم کو 4 گنا زیادہ دوں گا. تو اس انداز سے وہ سارے کے سارے لوگ تمام قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تمام تیار ہو گئے. لیکن حضور نے فرمایا تم اپنے سرداروں کو میرے پاس بھیجو تاکہ میں ان سے گفتگو کروں کہ کون چھوڑنے والا ہے اور کون اس کا معاوضہ لینے والا ہے. جب سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو اس بات کی گفتگو کی کہ اللہ کے نبی سارے کے سارے لوگ بغیر کسی معاہدے کے سارے کے سارے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ تمام لوگوں کے لیے میں آزادی دیتا ہوں جن کی تعداد 6,000 تھی. درود و سلام اس شیرخوار بنو حوازن پر جنہوں نے صرف ایک ہی لمحے کے اندر 6,000 آدمیوں کو آپ نے آزادی دی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے دوستو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6,000 آدمیوں کو بیک وقت آزاد کر دیا. اور اس شیرخواری کے عوض جو بنو حوازن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے, یعنی 6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد بن بکر جو بنو حوازن کا ایک قبیلہ تھا اس میں آپ نے گزاری. اب ان معاملوں کے اندر شیما بنت حارث وہ آئیں تو اس انداز سے کہ تم اپنے نبی کے پاس مجھے لے چلو اس لیے کہ میں ان کی رضائی بہن ہوں, اس انداز سے وہ گفتگو کرتی ہوئی آئیں. اور ان کو جب لایا گیا
تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون؟ تو کہا کہ شیمہ بنت حارث۔ کہا کہ کوئی نشان کہ تم ان کی واقعی بیٹی ہو؟ تو کہا کہ بچپن میں آپ نے میری پیٹھ پر جو 2 نشان دانت کے لگائے تھے وہ دانت کے 2 نشان آپ نے بتلا دیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائے مبارک بچھائی، چادر بچھا کر کہا اپنی بہن سے شیمہ سے کہ بیٹھ جاؤ۔ پوچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو مدینہ منورہ چلو، اور ایک بہن جیسے سلوک میں کرنے کے لیے تمام تیار ہوں، اور اگر اپنے قبیلے میں جانا چاہتی ہو تو میں مال و متاع کے ساتھ تمہیں یہاں سے بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو ترجیح دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں باندی دو، غلام دو، اونٹ دو اور بکریاں دو، اور بڑے اعزاز کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بہن کو، یہ وہی شیمہ تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں دیے پھرتی تھی، اپنے گود میں دیے پھرتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے تعلق سے پوچھا، حلیمہ سعدیہ کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت شیمہ کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اپنے قبیلے والوں کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے پاس مال و متاع کی اگر اہمیت ہے تو وہ مجھے بیان کر دو، یا اپنے خرابت داروں کی اور سب لوگوں کے لیے اگر آزادی تم چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ مال و متاع کی ہمیں ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے اپنے افراد تمام کے تمام آزاد کر دیے جائیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مالک بن عوف نصری جو قبیلے کا سردار تھا، نوجوان 30 سالہ عمر کا بڑا جوشیلا نوجوان تھا، وہ طائف میں مقیم تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مالک بن عوف اگر میرے پاس آ جائے تو میں اس کو اس کا اپنا مقام جو ہے وہ مقام دینے کے لیے تیار ہوں، اور بہت زیادہ اس کے تعریف کے لیے، یعنی میں اس کے دل میں اسلام آنے کے لیے بہت زیادہ ایثار اور قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو اس نے کام یہ کیا، وہ بڑے چھپتے چھپاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام لائے، اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی 100 اونٹ اس انداز سے آپ نے دیے۔ بزرگوں اور دوستو، جب یہ تمام جوہرانہ بالمال تقسیم ہو رہا تھا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو فتح مکے کے بعد داخل اسلام ہوئے تھے ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بہت زیادہ رہی، اس انداز سے کہ ابو سفیان بن حرب نے آ کر پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کے 100 اونٹ کے ساتھ 40 بکریاں یا 400 بکریاں اس انداز سے آپ نے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے معاویہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی یہی، یعنی 100 اونٹ اور 400 بکریاں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے تعلق سے کہا تو ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ابو سفیان بن حرب کو یعنی 1200 بکریوں کے ساتھ ساتھ 300 اونٹ دیے گئے۔ صفوان بن امیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے، اور پھر اس کے بعد پھر صفوان بن امیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ اور دیے، اس لیے کہ صفوان بن امیہ وہ شخصیت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو خویزر کی طرف جانے سے پہلے ان سے بہت زیادہ زرہیں مستعار لیے تھے، اور جو خراب ہو گئی تھی اور اس کا معاوضہ دینا چاہتے تھے۔ تو اس وقت صفوان بن امیہ نے کہا تھا کہ اب میں مسلمان ہوں، میں اپنی جان بھی اسلام کے لیے دینا چاہتا ہوں، اب مجھے کسی قسم کی معاوضے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ صفوان بن امیہ کے جواب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے تمام دعائیں فرمائی تھی۔ حکیم بن نظام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 اونٹ دیے، اقرا بن حابس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے۔ اس انداز سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جود کرم اہل مکہ پر یعنی بارش کی طرح برسنے لگا تو اس وقت انصار صحابہ کے نوجوان بچوں نے کہا ابھی ہماری تلواروں سے خون خشک نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے والوں پر، اپنے خاندان والوں پر، اپنے وطن والوں پر مہربان ہو ہی گئے، اور مال غنیمت میں ہم کو آپ نے پس پھول ڈال دیا، اور تمام مال غنیمت تمام ان لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے والے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ خزرج کے سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اے سعد یہ بتاؤ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ کہا کہ میں اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ ہوں، یعنی اس انداز سے ہم گوئی کیا مت پوچھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرمی خیمے میں یعنی ایک چمڑے کے خیمے میں تمام انصاری صحابہ کو جمع کیا جائے۔ سارے صحابہ انصار جمع ہو گئے تو پوچھا حضور نے وہاں جا کر یعنی کوئی مہاجر تو نہیں ہے؟ تو کہا کہ ایک لڑکا ہے جس کی ماں مہاجر ہے، تو کہا کہ پرواہ نہیں رہنے دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوالات کیے، سوالات اس انداز کے تھے کہ اے گروہ انصار یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ایمان کی دولت سے تمہیں سرفراز نہیں کیا؟ اصحاب انصار نے کہا بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں نفاق تھا، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے محبت تمہیں پیدا نہیں کی؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی بلا شبہ آپ نے سچ کہا۔
کہا کہ تم میں جو تنگی تھی، تم میں جو تمام باتیں کمزوری کی تھی، کیا وہ ساری کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہاری تنگی، تمہارا افلاس کیا دور نہیں کیا؟ تو کہا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے گروہ انصار، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اے محمد، جب آپ کی قوم نے آپ کو جلا وطن کیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ میں کہوں گا ہاں تم نے سچ کہا۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ سارے لوگوں نے جب آپ کی تکذیب کی تو ہم نے آپ کی تصدیق کی، تو میں کہوں گا کہ ہاں تم نے سچ کہا۔ اے گروہ انصار، یہ بتاؤ کہ یہ سارے لوگ اپنے ساتھ بھیڑ، بکریاں، اونٹ لے جائے اور تم محمد کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کیا بات تمہیں یہ منظور نہیں؟ تو اس وقت اصحاب انصار اس انداز سے رونے لگے کہ داڑیاں تمام تر ہو گئیں، آنکھ سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام کے تمام گزارش کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، نہ ہمیں اونٹ چاہیے، نہ بھیڑ چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ غلام چاہیے، آپ صرف ہمارے پاس چلے، ہمارے ساتھ چلے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اسی لیے کہ ہمارا دل متزلزل تھا اور آپ نے جب یہ بات کہہ دی تو ہمارے لیے یہی کافی ہے، آپ ہمارے لیے چلے، ہمارے ساتھ چلے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قوم انصار، اے لوگوں، انصار کے لوگوں، سن لو، اگر میں مکے میں نہ پیدا ہوا ہوتا تو میں تمہیں میں کا ایک فرد ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس راستے کو اختیار کرو میں اسی راستے پر چلنے والا ہوں۔ اے گروہ انصار، تم تو وہ ہو جو میرے سینے سے لگا ہوا کپڑا ہے، دوسرے تو دسار ہے، اوپر کے ہیں، تم تو شعار ہو جو میرے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے۔ اے اللہ، انصار پر رحم کر، انصار کی اولاد پر رحم کر، اولاد کی اولاد پر رحم کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب انصار کے لیے تمام دعائیں دی۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب انصار کا جو مقام اور مرتبہ تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے دعائیں دیتے ہوئے آپ نے یہ بتلا دیا، اور یہ بتلا دیا کہ میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، یعنی ہجرت سے پہلے اس عقبہ کی گھاٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ میرا مرنا، میرا جینا سب تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مکمل طور پر زندگی بھر کامران اور کامیاب رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری آرام گاہ بھی مدینہ منورہ میں ہے، جو اصحاب انصار کا مسکن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدوں کو اس انداز سے نبھایا، اور تمام اصحاب انصار، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں کی کہ وہ لوگ جو نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان کو تعریف قلوب، ان کے دل میں تمام اسلام راسخ ہو جائے، اسی لیے میں نے ان لوگوں کے ساتھ یہ تمام رعایتیں برتی اور ان لوگوں کے ساتھ یہ احسان کیا تاکہ پھر کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تمام لوگ جو کفاران مکہ تھے، جو اسلام لائے تھے فتح مکے کے بعد، ان لوگوں میں ایک بڑی تقویت ہوئی، جس میں سہیل بن عمر مسلمان ہو گئے، صفوان بن امیہ مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا 2 مہینے کے بعد اسلام لانے کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے کی مہلت انہیں دی تھی، لیکن اس کے باوجود جوہرانہ کے اس مقام کے اوپر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام غزوہ حنین کا جو مال تقسیم کرے مال غنیمت، اس وقت صفوان بن امیہ مسلمانوں کی تمام صف میں تھے۔ تو بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جود و کرم اس انداز سے برستا رہا، قیامت تک کے لیے کوئی اور حکمران، کوئی بادشاہ، کوئی شہنشاہ اس انداز کا عمل نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حوازن پر کیا۔ یعنی میں ایک وقت 6000 آدمیوں کی آزادی، اور اس کے بعد تمام مسلمان جو لوگ نئے نئے ہوئے تھے ان کے اوپر تمام مال غنیمت کا تقسیم کر دینا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جس وقت پہنچے تو 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ، یعنی 10 رمضان مبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور اس کے بعد مکہ فتح کیا، حنین فتح کیا، طائف کا 20 دن کا محاصرہ رہا، جوہرانہ کے مقام پر 20 دن تک آپ نے قیام فرمایا، اور یہ تمام 2 مہینے سے زیادہ دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کامیاب پالیسی رہی جو انہوں نے اس وقت اختیار کی، یعنی بغیر کسی انتخاب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجی طاقت کو اس انداز سے بڑھایا کہ دشمن خود بخود مقابلے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اپنے ہتھیار رکھ دیے جس کے اندر ایسے زیر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منشا، یعنی بندگان خدا کا خون نہ بہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بنو حوازن کی طرف جب آئے تو منشا صرف یہ تھا کہ کہیں یہ لوگ مکے میں آ جائے، اور مکے کے وہ لوگ جن کے دلوں میں ابھی مکمل طور پر ایمان راسخ نہیں ہوا، کہیں ان کا ساتھ دے تو مسلمانوں کو کہیں نقصان نہ پہنچے۔ یہ فراست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا مکمل جائزہ لینے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کو بھیجتے اور حقیقت حال معلوم ہوتی
تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مجاہدین اسلام کو حکم دیتے کہ چلو اس جانب، اور کافروں کو، دشمنوں کو، منافقوں کو کسی قسم کی کوئی بات کی بھنک نہ پڑے، اس لیے راستے کو دوسرے راستے سے اختیار کرتے ہوئے پھر اپنا مقام بدلتے ہوئے پھر اپنی اصلی راستے پر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر اس اچانک انداز میں پہنچ جاتے تھے کہ دشمن سنبھلنے نہ پاتا، اور اس کے بعد کامیابیاں اور کامرانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر، یعنی بنو حوازن کی جو جنگ ہوئی اس کے اندر چونکہ تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ ان لوگوں کو تو تھوڑا سا مسلمانوں کی زبان سے بات نکلے تو ایک آزمائش میں آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اللہ نے جو فرشتوں سے مدد فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت پھینکنا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے لینا، یہ بڑی کامیابیاں ہیں دوستو۔ اس لیے کہ حکیم نظام نے کہا کہ چونٹیوں جیسے اترتے ہوئے میں نے دیکھا، یعنی ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ یہ ملائکہ ہے، اور پھر اس وقت آپ نے فرمایا کہ سرخ لاما میں باندھے ہوئے تمام ملائکہ آئے ہوئے تھے جو 5000 کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کامیابیاں مسلمانوں کو جو عطا کی وہ تمام فرشتوں کی آمد سے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا قرآن میں جب ذکر فرماتا ہے تو یعنی تم لوگ جس وقت پریشان حال تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے کیسی مدد کی، تمہارے دلوں پہ کیسے سکینہ طاری کیا۔ اللہ کی یہ مدد، یعنی دوستو معاملہ یہ ہے کہ کثرت یا قلت کے اوپر کامیابی کا انحصار نہیں، کامیابی کا انحصار ہے اللہ کی ذات واحد پر۔ اللہ جسے چاہے کامیابیوں سے نوازتا ہے، چاہے ان کی تعداد زیادہ ہو چاہے ان کی تعداد کم ہو، لیکن اللہ کے اوپر کامل اگر یقین ہو اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مجاہدین اسلام کو بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتلا دیا کہ ایک مجاہد کا، ایک شہید کا درجہ کیا ہوتا ہے۔ شہادت پانے کے بعد بغیر کسی حساب و کتاب کے وہ تمام جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کو اس بات کی تمنا تھی کہ کاش وہ تمام شہید ہو جائے اور ہماری اپنی زندگی کا تمام مکمل سرمایہ ہمیں مل جائے۔ اس انداز سے شہادت کی تمنا لیے ہوئے گھروں سے نکلتے، اور جب اگر شہید ہو جاتے تو اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتے۔ اس انداز سے راہ خدا میں جان دینا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جن کی وجہ سے ہم کو ایسے کامیابیاں ملی، اور یہ تمام راستے ہم کو ملے کہ ہم کو زندگی گزارنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ زندگی گزارنا اس وقت حق کی بنیادوں کے اوپر، اگر آپ پر کسی قسم کی کوئی افتاد آتی ہو، آپ کے قبیلے پر آتی ہو یا آپ کے محلے پر آتی ہو یا آپ کے وطن پر آتی ہو، تو آپ کا کام بحیثیت ایک مسلمان یہ ہے کہ وہ تمام ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور تمام کا تمام ان سے مقابلہ کرے۔ یہی کامیابی ہے۔ مسلمان ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم سہنے کے لیے نہیں، مسلمان تو مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام مظلوموں کی مدد کرے، اور اس کے بعد کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا تو اس کے اندر آپ خوش و خرم رہے۔ اگر آپ اپنے مال کی حفاظت میں، اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں اگر آپ کی جان جاتی ہو، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شہید ہے جو اپنے مال و متاع، اپنی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان دے دے۔ ظلم کرنا مسلمان کا شیوا نہیں، ظلم سہنا مسلمان کا شیوا نہیں۔ مسلمان مظلوم کی مدد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ مظلوم کی مدد جب تک کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی۔ بارگاہ اقدس میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ پروردگارہ ہم پر کرم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر فضل فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ واقعات ہیں دوستو جس کے اندر ایک امتحانی دور سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے جو نوازا اس کا تمام تذکرہ ہے کہ کیسے تمام زبان سے الفاظ نکلے، تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کیسے لوگ تمام چلے گئے، اور بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو جس انداز سے وہ لوگ پلٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے۔ اگر سواریاں موڑنے کے لیے تکلیف اگر ہو رہی ہو، دیر ہو رہی ہو، تو صرف اپنے ہتھیار لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت میں حفاظت کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام آگے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اس انداز کا معاملہ تھا کہ مت پوچھیے۔ اس دوران میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جس کا نام اسود تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں ان لوگوں کو جا کر بنو ثقیف کو یہ بات تمام سمجھا دوں کہ یہ تمام جنگ و جدال ہونا کام کی بات نہیں اور تمام معاملہ تمام سدھر جائے گا اگر آپ مصالحت کر لیں۔ اللہ کے نبی صاحب نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ فوراً پہنچے، جانے کے بعد انہوں نے کہا خدا کی قسم، میرے جان کی قسم، تم لوگ بات سن لو میری، اگر تم اسی انداز سے ڈٹے رہو تو یہ مسلمان سارے کے سارے تمام چلے جائیں گے اور تمام تمہاری جو خواہشات ہے اس کی تمام تکمیل ہو جائے گی اور تم کو عزت و شرف سے
معاملہ نوازا جائے گا اس انداز سے. یعنی اللہ کے رسول نے ایک اقرار کیا, اندر جا کر دوسرا اقرار کیا, جب واپس آ گئے وہی نا جن کا نام تھا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہی نا تم نے کیا بات کہی؟ تو کہا کہ میں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول پر ایمان لائیے تو آپ جنت کے حقدار ہوں گے, ورنہ جہنم آپ کا مقدر بنے گی. حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ بات نہیں کی, تم غلط بیانی سے کام دے رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام باتوں کو دہرایا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے دوستو, جس کو ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول, آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, اور میں اپنی غلطی پر تائب ہوتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں عفو درگزر کا طالب ہوتا ہوں. اس انداز سے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ میں نے اندر جو بات کہی تھی وہ بات غلط تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس بات کو کہ تصدیق فرمائی کہ بلا شبہ آپ نے جو بات کہی وہ سچ, اور میں نے جو بات وہاں پر کہی تھی وہ بات غلط تھی. یعنی یہ تمام واقعات اس انداز سے آپ کے سامنے آتے رہیں گے. اس کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس انداز کی اگر محبت نہ ہو تو ایمان میں کمی کی باعث بنتا ہے. پروردگار عالم کے حضور میری دعا ہے کہ انشاءاللہ مستعان اللہ تعالی جو کچھ توفیق ہمیں نصیب فرما رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے اور تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مجبور ہے ان کی مجبوریوں کو دور فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. وصلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.